آج ہم حسد کا بیان کریں گے کہ حسد ایک ایسا مرض ہے، ایک ایسی شے ہے جس سے عابد کی عبادت میں خرابی پیدا ہوتی ہے، اور عبادت جس نوعیت کی ہونی چاہیے وہ خاصہ، وہ خصوصیت اس عبادت میں نہیں پیدا ہو پاتی۔ حسد کے متعلق آپ نے بارہا سماعت بھی کیا ہوگا کہ حسد کیا ہے۔ آج یہاں پر ہم اس کا عنوان شروع کرتے ہیں کہ بے شک حسد نیکیوں کو تباہ کرتا ہے اور گناہوں پر راغب کرتا ہے، اور یہ بڑا ہی برا مرض ہے جس میں بڑے بڑے لوگ مبتلا ہیں۔ عوام بھی اس کا شکار ہے اور جاہل بھی اس کے شکار سے بچا نہیں۔ اس حسد نے لوگوں کو ہلاک کر دیا اور نار دوزخ میں ڈال دیا۔ کیا تم نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا 6 طرح کے لوگ، 6 قسم کے لوگ 6 وجہ سے دوزخ میں جائیں گے۔ پہلا، ایک عرب عصبیت کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے۔ امیر لوگ ظلم کے باعث۔ تیسرا، چودھری لوگ تکبر کی وجہ سے، اور تاجر لوگ خیانت کی وجہ سے اور بددیانتی کے باعث۔ پانچواں، اہل دیہات کے رہنے والے جہالت کے باعث، اور علماء حسد کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، العیاذ باللہ۔ بے شک جو آفت علماء کو بھی دوزخ میں لے جانے کا باعث اور سبب ہے، اس سے بچنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو اے عزیز، جان لے کہ حسد سے 5 خرابیاں ابھرتی ہیں، یعنی 5 خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ پہلی خرابی طاعت میں خرابی ہے، یعنی عبادت میں خرابی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح برباد کرتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ حسد سے دوسری چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ گناہ اور برائیاں ہیں۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حاسد کی 3 نشانیاں ہیں۔ حاسد کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب سامنے آتا ہے تو چاپلوسی کرتا ہے، یہ بالکل صحیح واضح نشانی ہے۔ یہ حضرت وہب بن منبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ شاگرد ہیں حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، صحابی رسول بھی ہیں، اور آقا نے آپ کے لیے بڑی دعائیں فرمائی ہیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب سامنے چاپلوس وہ حاسد آتا ہے تو چاپلوسی کرتا ہے، اور جب پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے تو غیبت کرتا ہے، اور جب دوسرے پر مصیبت آتی ہے تو بہت خوش ہوتا ہے۔ بالکل یہ صحیح بات ہے، ہم روزمرہ کی زندگی میں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ حسد کی برائی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حاسد کے شر سے پناہ میں رہنے کا حکم دیا، اور جیسا کہ خدا تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، اور حاسد کے شر سے پناہ میں رکھ جب وہ حسد کرنے پر اتر آئے۔ یعنی اللہ نے کہا نا کہ تم اپنے رب سے پناہ مانگو، اس طرح کہہ کر کے کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد۔ اللہ تعالیٰ نے حسد کے شر کو شیطان اور ساحر کے ساتھ ملا کر بیان کیا اور فرمایا ان سب سے پناہ مانگو۔ تو غور کر لو کہ حسد کتنا بڑا فتنہ اور اس کا شر کتنا بڑا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اس سے تحفظ کے لیے مجھ سے مدد طلب کرو اور میری پناہ میں آؤ۔ حسد سے تیسری چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ بے چینی ہے۔ یعنی حاسد جو ہے بے چین رہتا ہے، اسے چین قرار نہیں ملتا، اسے الجھنیں رہتی ہیں، ذہنی اضطراب میں وہ مبتلا رہتا ہے، اور بے مقصد غم اور فکر اس پر لاحق ہوتا ہے، جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا، ایسے ہی غم میں وہ مبتلا ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں جلن کی آگ۔ بلکہ غم و فکر کے ساتھ طبیعت پر بوجھ اور معصیت کی رغبت بھی پیدا کر دیتا ہے، یعنی خطا کرنے کا رغبت پیدا کر دیتا ہے کہ میں یہ چیز ہے نہیں، ایسا بولوں گا، میں ایسا کسی پہ تشنیع کا اسے شکار کروں گا۔ حضرت ابن سماک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے حاسد کے سوا کسی ظالم کو مظلوم کے ساتھ زیادہ مشابہت والا نہیں دیکھا۔ بیچارہ ہر وقت افسردہ طبیعت رہتا ہے، پریشان خیال رہتا ہے، اور ہر وقت غم میں بھی مبتلا رہتا ہے۔
حسد سے چوتھی خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ دل اندھا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو سمجھنے کی صلاحیت اس میں ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ہمیشہ خاموش رہنا اختیار کر کہ اس سے تیرے اندر ورع پیدا ہوگا۔ لالچی نہ بن تاکہ فتنوں سے محفوظ رہے، نکتہ چین نہ بن، ہوتے نا نکتہ چین کرنے والے، بال میں کھال نکالنے والے، نکتہ چین نہ بن تاکہ لوگوں کے طعن و تشنیع سے محفوظ رہے، حاسد نہ بن تاکہ تجھے فہم کی تیزی نصیب ہو جائے، یعنی تجھے تیز ذہن مل جائے، اور حاسد اگر ہو جائے گا تو تجھے یہ نعمت نہیں ملنے والی، تجھے ذہن اچھا نہیں ملے گا۔ حسد سے پانچویں خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ انسان ذلت اور محرومی کی لعنت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اپنی کسی مراد میں کامیاب وہ نہیں ہوتا، اور نہ اپنے کسی دشمن پر وہ غالب آ سکتا ہے۔ حضرت حاتم عاصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کینہ پرور دیندار نہیں ہوتا، لوگوں کے عیب نکالنے والا عبادت گزار نہیں ہوتا، چنگل کھور کو امن نصیب نہیں ہوتا، امن کہتے ہیں سکون، شانتی کو، اطمینان کو، امن نصیب نہیں ہوتا، اور حاسد شخص نصرت خداوندی سے محروم رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ حاسد شخص اپنی مراد میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی مراد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں سے خدا تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں چھین جائیں اور مجھے مل جائیں، اور حاسد اپنے دشمنوں پر کیسے غالب آ سکتا ہے، کیونکہ اس کے دشمن تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا ہی خوب فرمایا کہ اے اللہ تو نے اپنے بندوں پر جو نعمتیں کی ہیں ان کو حسد سے محفوظ رکھ، بلکہ ان کے حالات مزید بہتر کر۔ اور حسد ایک ایسی بیماری ہے جو عبادت کے اجر و ثواب کو تباہ کرتی ہے، شر و مصیبت کی تخم ریزی کرتی ہے، آرام اور سکون کو ختم کر دیتی ہے، دین کی سمجھ سے محروم کرتی ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے انسان اپنے دشمن پر غالب نہیں ہو سکتا، اور نہ اپنی مراد میں انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ حسد سے زیادہ کوئی خطرناک بیماری ایسی نہیں جس کے علاج کی فوری ضرورت ہو، ترنت ضرورت ہو۔ لہٰذا اس مرض کے علاج سے غفلت نہ کرو، بلکہ جلد اس مرض حسد کو دور کرنے کی فکر کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب مسلمان بھائیوں کو حسد کی بیماری سے محفوظ رکھے، اور آپس میں حسد جلن خوری سے اللہ تعالی ہم تمام بھائیوں کو محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ تعالی یہاں سے کل عجلت یعنی جلد بازی کے بیانات کو ہم شروع کریں گے، جو جلدی نماز پڑھتے ہیں، کام کو جلدی کرتے ہیں، اور دیگر معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں وہ بڑی تیزی کے ساتھ اسے عجلت کے ساتھ کرتے ہیں، اس جلد بازی کا بیان ہم کل کریں گے۔ کھڑے کو صلاۃ